یاور عباس صاحب، آپ کا تعلق صحافت سے ہے، اور خاص کر بی بی سی جیسے ادارے سے آپ جڑے رہے ہیں۔ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جو ہندوستان میں اس وقت صحافت کا جو منظرنامہ تھا، اس میں اور جب آپ وہاں گئے، دونوں میں کیا فرق آپ کو محسوس ہوا؟ ہاں، یعنی انگلستان گئے، ہندوستان۔ ہندوستان کی اس زمانے کی جی صحافت اور انگلستان کی اس جی زمانے کی جی صحافت۔ ہاں ہاں، یہ نہیں، ہندوستان میں صحافت تو انگریزی صحافت انگریزی صاحب۔ خاصی ترقی کر چکی تھی، جی اور جب میں یہاں سے گیا ہوں اس وقت تک تو اردو پر عتاب نازل ہونا شروع ہو گیا تھا، جی تو اردو صحافت اس وقت تک تو مضبوط تھی، لیکن وہ اس کا زوال شروع ہو گیا تھا۔ لیکن انگریزی صحافت خاصی اسٹیبلش ہو چکی تھی، اور جب میں انگلستان گیا ہوں تو وہ ایک دوسرا منظر تھا، وہ بڑی ٹیکنالوجیکلی وہ زیادہ ایڈوانس تھی، لیکن جہاں تک خیالات اور تصورات اور کامنٹس اینڈ تبصرے اس کا تعلق ہے، اور انٹرنیشنل نیوز وغیرہ، اس میں اس وقت بھی ہندوستان آگے تھا میرا خیال میں۔ ہندوستان کی انگریزی صحافت جو تھی۔ انگریزی صحافت کی بات کر رہا ہوں میں۔ زبان اتنی ایسی نہیں تھی، زبان ذرا جو ہندوستانی جب زبان بولتے ہیں تو اس کا اثر اس میں بھی تھا، اخباروں میں بھی تھا، ظاہر ہے، لیکن یہ کہ میرے زمانے میں ہندوستان ٹائمز، پائنیئر، ٹائمز آف انڈیا، ہندو، امرتا بازار پترکا، یہ بڑے بڑے اخبار، بڑی ان کی ساکھ تھی، تو خاصی صحافت ہندوستان میں خاصی ترقی کر چکی تھی اور بڑی بیدار صحافت تھی۔ لیکن برطانیہ کی صحافت امپیریلزم کی وجہ سے گھٹی ہوئی تھی، وہ یعنی امپائر تو ختم ہو رہی تھی، لیکن مائنڈ سیٹ وہاں کا انگریزی صحافت کا کسی حد تک آج بھی وہ شہنشاہیت ہاں، سے شہنشاہی مغلوب ہے۔ امپیریل مائنڈ سیٹ ہے۔ جی چند اخبار ہیں، مثلاً یہ کہ گارڈین وہ اس سے آزاد ہے بڑی حد تک، اور انڈیپینڈنٹ ایک اخبار ہے وہ بھی اس سے آزاد ہے بڑی حد تک، لیکن باقی جو پریس ہے وہاں کا وہ ابھی تک اس میں یعنی بادشاہت ختم ہو گئی ہے، امپیریلزم ختم ہو گیا ہے، لیکن ان کے دماغ میں وہ مائنڈ سیٹ ابھی تک موجود ہے۔ یاور عباس صاحب، آج جو میڈیا کا منظرنامہ ہے ہندوستان میں یا پاکستان میں بھی آپ کہہ لیجیے، بر صغیر میں جو منظرنامہ ہے، ہندوستان میں تو خیر بہت پہلے میڈیا کو جو آزادی ملنی تھی، بہت سارے پرائیویٹ چینلز کھل گئے اور پھر باتیں کھل کر کے ہونے لگیں۔ پاکستان میں اب پرویز مشرف کے وقت میں جو ہے وہ میڈیا کو وہ آزادی ملی ہے۔ ہندوستان میں جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں میڈیا کو، اس میں اور ایک جو یلو جرنلزم کی جو ہم اصطلاح استعمال کرتے ہیں، تو اس میں کیا آپ کو کوئی فرق محسوس ہوتا بہت ہے؟ دکھ پہنچتا ہے، جی بہت دکھ پہنچتا ہے، اس کی اجازت وہاں پر نہیں دی جاتی، یا تو وہ خود یعنی اپنے خود اختیاری طور پہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن یہ یلو جرنلزم برطانیہ میں کم ہو گیا ہے، خاص طور سے نیوز آف دا ورلڈ جو ایک اخبار تھا، اس کا کیا نام، جس کی یہاں بھی مرڈک، مرڈاک، مرڈاک، ہاں روپرٹ مرڈاک۔ ہاں، روپرٹ مرڈاک، اس کا جو امپائر تھی، اس نے جا کے برطانیہ میں بہت بڑی امپائر قائم کی تھی۔ آسٹریلیا کا وہ آدمی ہے، وہاں پہ اس کے بہت بڑی امپائر ہے، اور اب وہ امریکہ کا سٹیزن ہو گیا ہے، وہاں اس کی بہت بڑی امپائر ہے، اور اس نے تو آدھے سے زیادہ پریس، برٹش پریس خرید لیا تھا، تو بہت بڑی امپائر تھی اس کی، روپرٹ مرڈاک کی، لیکن ابھی اس کا بھانڈا پھوٹا ہے، اب اس کے جو ایڈیٹرس ہیں وہ جیل جانے والے ہیں۔ برطانیہ میں ایک بڑی چیز ہے، یعنی یہ تو ہے کہ یہ امپیریلزم اور راج مائنڈ سیٹ ابھی تک وہاں پر ہے، لیکن آزادی وہاں پہ ضرور ہے، اور انصاف ہے، ہوتا ہے، اتنی زیادہ دیر بھی نہیں لگتی، اور کوئی بھی انصاف کے دائرے سے باہر نہیں ہے، چاہے وہ پرائم منسٹر ہو، چاہے وہ سب سے بڑا ایڈیٹر، سب سے یعنی میڈیا کنگ ہو، جو کچھ بھی ہو، تو یہ یہاں پر میں نے دیکھا کہ نہیں ہے، ہندوستان میں یہ چیز نہیں ہے۔ اچھا، جو
یہ 9/11 کے بعد سے جو منظرنامہ بدلا ہے میڈیا کے حوالے سے، نیوز کے حوالے سے، اور چیزیں یکایک جو موضوع جو خاص کر نیوز میڈیا کا جو موضوع تھا وہ یکایک بدل کر دہشت گردی اور اس طرح کی چیزوں میں تبدیل ہو گیا کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی وغیرہ چیزیں جو ہیں وہ غالب آنے لگیں ان سب چیزوں. بالکل. میں تو برطانیہ کی بہت سی چیزوں سے بہت متاثر ہوں اور بہت ان کا قائل بھی ہوں. آزادی گفتار، آزادی اظہار، انصاف، جسٹس، لیک آف کرپشن تو ہر جگہ ہے، لیکن یہ کہ روزانہ کے معاملوں میں کرپشن نہیں ہے. ان سب چیزوں کا میں بہت بہت معترف ہوں اور بہت قدر کرتا ہوں اس کی. لیکن ایک چیز ہے جس نے کہ بہت سخت نقصان پہنچایا برطانیہ کو، اور وہ ہے یہ مائنڈ سیٹ، راج مائنڈ سیٹ، جس میں کہ سب سے بڑا مجرم جو ہے وہ لیبر پارٹی ہے، جو کہ راج اور امپیریلزم کے اپنے نصب العین کے اپنے کانسٹیٹیوشن کے مطابق خلاف ہے اس کی، وہ بھی اس میں رچی ہوئی ہے. اور اس کا جو سب سے بڑا مجرم جس کا نام ہے ٹونی بلیئر، جی، اس نے اور جارج بش نے دونوں نے مل کر کے ایک تہلکہ مچا دیا. انہوں نے پورا دنیا کا نظام درہم و برہم کر دیا اور سفید اور خاص جھوٹ بولے. انہوں نے دارالعوام کو مسلیڈ کیا. انہوں نے دارالعوام کو، ہاؤس آف کامنس کو، برطانیہ کے ہاؤس آف کامنس کو جھوٹ بول کر کے حملہ کروایا، اور اس طرح سے حملہ کروایا کہ اس کے بعد پھر 9/11 ہوا تھا. 24 حملہ کرنے والوں میں سے کوئی 18-19 تو سعودی عربیہ کے لوگ تھے، جو ان کے خاص پٹھو ہیں، جو ان کے خاص دوست ہیں. حلیف. ان کو تو انہوں نے چھوڑ دیا، بلکہ سعودی عربیہ والوں کو ایک جہاز میں بھر کر کے باقاعدہ ان کو وہاں سے محفوظ کرا کے اور واپس بھیجا تھا کہ پبلک ان کے اوپر حملہ نہ کرے. تو ان کو تو انہوں نے بچا لیا، اور دوسروں کے اوپر وہ حملہ کر رہے ہیں. یعنی عراق میں تو کبھی یہ طالبانائزیشن یا ٹیررزم وغیرہ تھا ہی نہیں. وہ ایک خراب آدمی تھا وہاں پر، صدام حسین، جو انہی کا آدمی تھا. انہوں نے اس کو آگے بڑھایا تھا اپنے خاص مقاصد کے لیے، اور وہی وہ ان کے گلے پڑ گیا. تو وہ اس کا تو آسانی سے تصفیہ ہو سکتا تھا. ایک پورے ملک کو تباہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اور اس کے بعد پھر انہوں نے جہاں، اور خاص بات یہ ہے کہ یہ دوسرے ملکوں پہ حملہ کرتے ہیں، یعنی یورپ کے ملکوں میں حملہ نہیں کرتے. اب یہ تو بڑی عجیب چیزیں ہیں. آپ سے کیا عرض کروں کہ اصل میں آرمامنٹ انڈسٹری جو ہے امریکہ کی اور برطانیہ کی، لاکہیڈ مارٹن اور اس طرح کی جو دوسری کمپنیز ہیں، یہ جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے، اس کی ڈیوائس میں، اس کی وائس میں، اس کے شکنجے میں یہ امریکہ پھنسا ہوا ہے کہ اگر وہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں اور بڑی بڑی لڑائیاں دنیا میں نہیں کراتا رہے گا تو اس کی اکانومی بھی بیٹھ جائے گی. کیوں؟ اکانومی وہ اس کے آرمامنٹ انڈسٹری سے جڑی ہوئی ہے. اس کا مطلب کہ سب چیز کارپوریٹزم سے جڑی ہوئی ہے. جی ہاں، بالکل، ساری چیزیں ہاں. کارپوریٹزم. اور اس کو ہم بھگت رہے ہیں، اس لیے کہ اتنا بڑا ملک ہے، اس کو اتنی بڑی طاقت ہے اس کی. تو یہاں تک کہ وہ اوباما ایسا آدمی بھی جو بڑا ترقی پسند ہے، بڑے ہم تو سمجھتے تھے کہ بالکل ایک انقلاب آ جائے گا جب اوباما کا الیکشن ہوا تھا. لیکن وہاں پہ جو پریشر گروپس ہیں، خاص طور سے یہ زائنسٹ پریشر گروپ، وہ امریکہ کو ایک دن آئے گا جب امریکہ کو ایک دم سے یہ پتہ چلے گا کہ جسے انگریزی میں کہتے ہیں they have been taken for a ride، کہ وہ ان کے ساتھ ان کو جھانسا دیا گیا ہے. جس دن امریکہ کو یہ احساس پیدا ہوا، وہ امریکہ کوئی ان کو اس میں قطعی قباحت محسوس نہیں ہوگی. وہ اپنے ڈراپ دی زائنسٹ لائک اے ٹن آف برکس. تو یہ ساری یہ کہنا نہیں چاہتا، لیکن یہ کہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کی امداد کے بغیر ایک دن بھی قائم نہیں رہ سکتا. جی. اور یہی کچھ پاکستان کا بھی قصہ ہے. اچھا سے ایک چیز جو یہ
ہندوستان میں جو میڈیا ہے، اور خاص کر اب تو میڈیا میں جو ہے وہ فورن اسٹیکس بہت زیادہ یہ ہو گئے ہیں، اس میں ایف ڈی آئی جب سے آئی ہے، پھر اس کے بعد سے فورن انویسٹمنٹ اس میں ہو گئی، تو اس کے باوجود ہندوستان کی میڈیا کو ابھی کس طریقے سے اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے، اور کس طریقے سے اس کو مطلب ملک کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے کیسے کام کرنا چاہیے؟ نہیں صاحب، یہ چھوٹا وہ بڑی بات ہوگی. میں اگر یہاں رہتا ہوتا تب میں اس پہ بات کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کا حقدار نہیں ہوں کہ میں باہر سے رہتا ہوں برطانیہ میں اور یہاں آ کر کے نصیحت کروں یا بتاؤں کہ نہیں، یہ ہونا نصیحت چاہیے. یہ کیا ہے کہ آج جو کہ ہم اس سے جڑے ہوئے ہیں، جی اگر ویورز نہیں ہوں گے تو میڈیا نہیں ہوگا، اور میڈیا نہیں ہوگا تو پھر وہ تمام چیزیں جو ہیں، تو ہم کن چیزوں کو پسند کریں اور کن چیزوں کو عوام کو کیا چاہیے، عوام کن چیزوں کو پسند کرے اور کن چیزوں کو نیگلیکٹ کرے. یہ بڑا گہرا سوال ہے، اس لیے کہ اب اس میں ہم کو تھوڑا سا تقسیم کرنا ہوگی، خانے بنانے ہوں گے. اس لیے کہ جو چیز اردو کے لیے راس آتی ہے، مناسب ہے، وہ پتہ نہیں کہ باقی اس کا اطلاق دوسرے محکموں میں اور دوسرے شعبوں میں ہو سکتا ہے یا نہیں. تو اگر اردو کے حوالے سے بات کیجیے تو میرا خیال ہے کہ ابھی تک جو کچھ میں نے دیکھا ہے، ای ٹی وی، بات آگے بڑھ رہی ہے، لیکن میرے خیال میں کہ دو چیزوں پہ خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے. ایک تو ٹیکنالوجی، آئی ٹی، اس پر خاص زور دینا چاہیے کہ اس سے روزی بھی لوگوں کی بنی ہوئی ہے، اور بہت ظاہر ہے کہ بہت اہم چیز ہے. لیکن ادب کو نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ جو لٹریچر ہے وہ آپ کی روح ہے. یعنی آپ ٹیکنالوجی سے آگے تو بڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے اندر یہ ادبی اور کلاسیکی روح نہیں ہوگی، بنیاد نہیں ہوگی، تو خالی ٹیکنالوجی کا کوئی فائدہ نہیں. تو دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. یہ تو اردو کا پہلو ہو گیا. جی. باقی جو عوام ہمارے معاشرے کا جو پہلو ہے، ارے صاحب، معاشرہ اور میڈیا. نہیں صاحب، نہیں، یہ بڑا دوسرا معاملہ ہے، اس پر نہ جائیے. معاشرہ تو میں ایک جنرل بات کہہ دوں آپ سے. وہ معاشرہ جو ہے وہ سارا کا سارا جھوٹ پر قائم ہے، اور وہ ہے جھوٹ، تقسیم کا جھوٹ. اس کا جو بھگتنا پڑ رہا ہے وہ ہم نوجوانوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے. ہم ملک کی جو تقسیم ہوئی ہے، اور یہ 2-3 حصوں میں جو ملک کو بانٹ دیا گیا ہے، تو اس کی وجہ سے معاشرہ کبھی، معاف کیجیے گا، درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس جھوٹ کو جھوٹ تصور نہ کیا جائے. کم از کم مان تو لیجیے کہ یہ جھوٹ ہے، کم از کم اعتراف تو کر لیجیے کہ یہ غلطی ہوئی ہم سے. اگر آپ اعتراف کر لیں گے تب پھر آپ یہ کہنا شروع کریں گے کہ اگر آپ نے غلطی کی ہے تو اس غلطی کو پرپیچویٹ کرنا تو اور بھی بڑی حماقت ہے. اور آج میں نے دیکھا، اب پاکستان میں جب میں یہ بات کرتا تھا آج سے 15 برس پہلے، 10 برس پہلے، تو لوگ مارنے مرنے پہ اتر آتے تھے. لیکن اب کہتے ہیں ہاں یاور صاحب، بات تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں، تقسیم غلط ہوئی. اچھا تھا غلط ہوئی صاحب، لیکن اب تو ہو گئی، اب تو ہسٹری ہے، اب تو ہم اس کو روک نہیں سکتے. تب میں ان کو پکڑ لیا. تو میں نے کہا اچھا، اگر تقسیم آپ کہتے ہیں غلط ہے تو پھر غلطی کو پرپیچویٹ کرنا تو اور بھی بڑی غلطی ہے بھائی. یہ کیسے آپ کہتے ہیں؟ اگر تقسیم غلط ہے تو اس کو ختم کروائیے، اور کوئی طریقہ ہے ہی نہیں. جس طرح سے بھی ہو، ہم آپ 2 یا 3 ملک بنا، جب 2 جرمنی جب ایک کو ہو سکتے ہاں، ہیں، تو جب پھر 2 جرمنی ایک ہو سکتے ہیں، اور پھر پورا یورپ ایک ہوا بھائی. جو لوگ آپس میں جو صدیوں سے لڑتے چلے آ رہے تھے، اور جن کے اندر واقعی اختلافات ہیں، لسانی اختلافات ہیں، ثقافتی اختلافات ہیں، مذہبی اختلافات ہیں، سب سے بڑے جغرافیائی اختلافات ہیں، جغرافیائی حدیں ہیں، وہ سب توڑ کر کے نیچے زمین دوز 25 میل 30 میل راستے بنا کے انہوں نے انگلستان کو فرانس سے جوڑ دیا ہے. یہ اس طرح سے یوں ہوتا ہے. یورپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے جو لڑائیاں لڑی ہیں اس کی وجہ سے ہم کو بڑا نقصان ہوا ہے، تو انہوں نے کہا اب ہم لڑائیاں نہیں لڑیں گے، ہم مل کر کے رہیں گے. تو وہ سوورن اسٹیٹس ہیں، لیکن ایک دوسرے سے یورپین یونین میں کوآپریٹ کر رہی ہیں. تو اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں، اول تو یہ سوورن اسٹیٹ ہونا نہیں چاہیے.
ایک یونائٹڈ اسٹیٹس آف انڈیا ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ سوورن اسٹیٹ رکھنا چاہتے ہیں تو اسی طرح سے یہ رکھا جا سکتا ہے. ایک یونین کے ایک ایشین یونین بنائیے جس میں کہ یہ ارے ایک جوائنٹ ڈیفنس بنائیے. اب میں پاکستانیوں سے کہتا ہوں اور ہندوستانیوں سے بھی کہتا ہوں, کتنی شرم کی بات ہے کہ ہم اس کو اینیمی کنٹری کہتے ہیں. ہمارے بھائی ہیں اور ہم ان کو اینیمی کنٹری کہتے ہیں, اور پاکستان ہندوستان کو اینیمی کنٹری کہتا ہے. ارے بھائیو, تم بجائے اس کے کہ تم چین سے دوستی کرو, بجائے اس کے کہ تم امریکہ سے دوستی کرو, اپنے بھائیوں سے دوستی کرو. بالکل کوئی دریا بھی نہیں, کوئی پہاڑ بھی نہیں, کچھ نہیں. ایک نقشے پہ ایک لائن بنی ہوئی ہے اور کچھ نہیں ہے. آپ نقشے پہ لائن بنی ہے تو نقشے پہ لائن مٹا دو بھائی, بہت آسان ہے. مٹا کے اور ختم کرو یہ چیزوں کو. اپنا نام رکھو اگر تم رکھنا چاہتے ہو, لیکن ایک جوائنٹ ڈیفنس کرو, ایک ایشین یونین بناؤ, جو کچھ بھی کرو. لیکن یہ کہ جب تک کہ یہ نہیں ہوگا, کوئی نہ ہندوستان ترقی کر سکتا ہے دراصل, نہ پاکستان ترقی کر سکتا ہے, نہ بنگلہ دیش ترقی کر سکتا ہے. سیدھی سی بات ہے. نہیں یاور صاحب, میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو میڈیا آج کی ڈیٹ میں ہے, جو اردو ہے, اور خاص کر جب آپ دیکھتے ہیں, ابھی تو آپ وہاں بھی بی بی سی کو دیکھ رہے ہوں گے, بی بی سی میں جو تمام چیزیں, وہ جب ان کی نیوز کو آپ دیکھیے گا تو وہ اپنی بات, اپنا نقطۂ نظر رکھتے ہیں, لیکن انکیپسولیٹ کر کے رکھتے ہیں. انکیپسولیٹ کر کے رکھتے ہیں, وہ چیزوں کو ایسے کھلا ہوا نہیں بول دیتے ہیں. یہاں کی میڈیا کو جب ہم دیکھتے ہیں, اردو میڈیا کو دیکھتے ہیں, تو اردو میڈیا میں ہم کو وہ چیزیں کھلی ہوئی نظر آتی ہیں کہ بھائی آج فلاں جگہ پر فلاں فرقے کے لوگوں نے فلاں فرقے کے لوگوں کو مار دیا. ٹھیک, وہ 4 لائن کی نیوز ہوگی اور بالکل کھلی ہوئی. اب دیکھیے یہ کب سمجھ آتی ہے اس کی. میرا سے حالانکہ ٹیلنٹ موجود ہے, ٹیلنٹ ملک میں موجود ہے, لیکن حالات چونکہ ایک ایسے ہو گئے ہیں, اور وہی تقسیم کی وجہ سے, یہ جو تقسیم کی لعنت ہے, اس کی وجہ سے حالات ایسے ہیں کہ جب تک کہ یہ سمجھ نہیں آئے گی اور کسی طرح سے یہ تقسیم کا زہر ختم نہیں ہوگا, یہ باتیں چلتی رہیں گی. تو گویا یہ تمام چیزیں تقسیم کا خمیازہ ہیں جو ہم بھگت رہے ہیں. بالکل. اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ یہ تقسیم کا خمیازہ ہیں جو ہم بھگت رہے ہیں, تو شاید ہم اس کی اصلاح کرنا شروع کر دیں. لیکن اگر ہم اس خود فراموشی میں رہیں گے اور خوش فہمی میں رہیں گے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا, یہ ٹھیک نہیں ہوگا. اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ لیگیسی ہے, لیگیسی جو ہے یہ پارٹیشن کی, اس کو اپنے ذہن سے نکالنا ہے. چاہے ملاپ ہو چاہے نہ ہو, لیکن ہم کم از کم یہ تو سوچنا شروع کر دیں کہ یہ بھائی ہمارے بھائی ہیں, ہم سے جدا ہو گئے ہیں. ہم کو اگر وہاں سے تحریک نہ بھی ہو تو ہم اپنی طرف سے اپنے خیالات ٹھیک رکھیں. اگر ہندوستان کے حالات درست ہو جائیں, واقعی اگر ہندوستان کے حالات درست ہو جائیں اور ہندوستان میں لوگ کانسٹیٹیوشن کے مطابق محض کانسٹیٹیوشن کو پر عمل کرنا شروع کریں, تو یہ پاکستان قصہ آپ سے بیٹھ جائے گا. آخر میں ایک سوال کہ اردو کے لیے آپ کیا دیکھ رہے ہیں, اردو کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں؟ آج سے اگر آپ مجھ سے 5 سال پہلے یہ سوال کرتے تو مجھے ذرا مشکل ہوتی کہنے میں کہ مستقبل ہے, ٹھیک ہے. لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اردو کے لیے احساس پیدا ہونا شروع ہوا ہے, اور لوگوں میں یہ احساس آ رہا ہے کہ اردو ایک بڑی کام کی زبان ہے اور اس کو برقرار رکھنا ہے. اور یہ جو آپ کا ادارہ ہے, اس میں اس کی بڑی اہمیت ہے, اور آپ لوگ واقعی بڑا قیمتی کام کر رہے ہیں. اس کام کو آگے بڑھانا ہے, اس قسم کے اداروں کو آگے بڑھانا ہے, اور اس قسم کے اداروں کو آگے بڑھانا ہے. تو جتنی بھی حکومت سے امداد ملتی ہے وہ تو فبیہا, لیکن یہ کہ آپ کو پھر اس کے علاوہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. خالی حکومتی کے سہارے رہنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے گھروں میں آپ کو, یعنی میں دیکھتا ہوں کہ میری بھتیجیاں, میں انیس کے خاندان سے اپنے کو کہتا ہوں, لیکن وہ محرم میں جب نوحے پڑھتی ہیں تو نوحے ہندی میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں. وہ یعنی انیس کا کلام ہندی میں لکھا ہوا, انیس کے سلام ہندی میں لکھے ہوئے ہیں, اور وہ بڑے خوبصورت انداز سے سوز پڑھتے ہیں, لیکن وہ ہندی میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں.
तो हिंदू में आप भी आप ये चीज़ें नहीं लिख सकते, वो रस्म ख़त दूसरा है, मानी बदल जाते हैं। अगर आप छोटी है की जगह बड़ी है लिख देंगे तो उससे मानी बदल जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ सरकारी पैमाने पर नहीं बल्कि अपने घरों में आपको ये करने के ये उर्दू के वाकफियत पैदा करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।